بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، بھی بے وقوف ہیں، بے شک وہ لوگ ہی بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون، اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، وہ نصیحت کرنے والے خالص مسلمان جو منافقین کو کہتے تھے فساد مت مچاؤ، وہ انہیں یہ بھی کہتے تھے آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں، یہاں پر لوگوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مہاجرین و انصار، یعنی ایسا ایمان لے آؤ جیسا کہ مہاجرین و انصار ایمان لائے ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ الناس سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ہیں جو یہودیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو اب معنی یہ ہوگا، ایسے ایمان لے آؤ جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے دوسرے ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں، ایمان لے آئے ہیں۔ تو منافقین جواب میں کیا کہتے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے آئیں جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ سفہاء جمع ہے سفیہن کی، اور سفیہ کے دو معنی ہیں، نمبر 1 کم عقل، اور نمبر 2 جو قصداً جھوٹ بولے۔ یہاں پر مراد کم عقل ہیں، مطلب یہ ہے کیا ہم کم عقلوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ منافقین مسلمانوں کو کم عقل کہتے تھے، اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اکثر مسلمان فقراء تھے اور یہودی مالدار تھے، تو فقیر ہونے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو بے وقوف اور کم عقل کہتے تھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ منافقین کے نزدیک مسلمانوں کا دین اسلام جو تھا وہ باطل تھا، تو باطل کو بے وقوف قبول کر سکتا ہے، اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو بے وقوف کہتے تھے۔ تو السفہاء جمع ہے سفیہن کی، اور سفیہ کے دو معنی ہیں، نمبر 1 کم عقل اور نمبر 2 جو قصداً جھوٹ بولے۔ یہاں پر مراد کم عقل ہے، تو مطلب ہے کہ ہم ایسا ایمان لے آئیں جیسا کہ کم عقل لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ منافقین مسلمانوں کو کم عقل کہتے تھے دو وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اکثر مسلمان فقراء اور یہودی مالدار تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ منافقین کے نزدیک اسلام باطل مذہب تھا، تو باطل مذہب کو بے وقوف اور کم عقل ہی قبول کر سکتا ہے، اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو کم عقل کہتے تھے۔ الا انہم ہم السفہاء، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہی منافقین ہی کم عقل اور بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا وجہ پچھلی آیت میں فرمایا ولیکن لا یشعرون، وہ سمجھتے نہیں، اور اس آیت میں فرمایا ولیکن لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ایمان کا تذکرہ ہے، اور ایمان کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور غور و فکر کے مناسب علم ہے، اسی وجہ سے یہاں پر فرمایا ولیکن لا یعلمون، کہ وہ جانتے نہیں۔ اور پچھلی آیت میں فساد کا ذکر ہے، اور فساد ادنیٰ شعور سے بھی معلوم ہو سکتا ہے، اس کے لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی وجہ سے وہاں پر فرمایا ولیکن لا یشعرون۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا وجہ اس آیت میں فرمایا ولیکن لا یعلمون اور پچھلی آیت میں فرمایا ولیکن لا یشعرون؟ جواب یہ ہے، یہاں ایمان کا تذکرہ ہے، ایمان کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور غور و فکر کے مناسب علم کا لفظ ہے، اسی وجہ سے یہاں پر فرمایا ولیکن لا یعلمون۔ پچھلی آیت میں فساد کا ذکر ہے، فساد جو ہے وہ ادنیٰ شعور سے اور ادنیٰ غور فکر سے بھی معلوم ہو سکتا ہے، زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس کے مناسب شعور ہے، اسی وجہ سے پچھلی آیت میں فرمایا ولیکن لا یشعرون۔